السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تمہارا پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، پہاڑ کو، خذوا، پکڑو، ما، جو، آتینا، دیا ہے ہم نے، کم، تمہیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو، ما، جو کچھ، فیہ، اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم ہو جاؤ، تتقون، ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ بنی اسرائیل کی طبیعت چونکہ عہد شکنی والی تھی اور نافرمانی والی، بار بار ستانا، پریشان کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرانے کے لیے اور انہیں عہد و پیمان پر پکا کرنے کے لیے، ان سے عہد لینے کے لیے، زلزلے کے ساتھ اس پہاڑ کو، جس کے دامن میں وہ رہ رہے تھے، اس پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے اوپر سائبان کی طرح موڑ دیا اور جھکا دیا۔ اب وہ اس حوالے سے بالکل خوفزدہ ہو گئے کہ یہ پہاڑ اب میرے اوپر، اب ہمارے اوپر گرا، اب ہمارے اوپر گرا۔ اب جب کسی کے اوپر اس طرح خوف مسلط ہو تو پھر جو مرضی آپ اس سے منوا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، بھئی یہ کتاب جو میں نے دی ہے، اس کتاب پر ایمان لے آؤ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو خوب پکے ہاتھوں کے ساتھ پکڑ لو کہ یہ گرنے نہ پائے، اگر گر گیا تو بڑی توہین ہو جائے گی۔ نہیں، کہا اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہم نے تمہیں احکامات دیے ہیں ان کو یاد کرو۔ ظاہر ہے عمل کرنے سے پہلے یاد کرنے کی باری ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کا حکم ہے قرآن مجید میں، تو وہ کیا پڑھے گا نماز؟ تو پہلے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں، ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، تو تبھی وہ اس پر عمل کر سکے گا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، بچنے والے۔ اب جب ایک آدمی قرآن پڑھے گا، کتاب پڑھے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کے مظاہر ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، ہلاک کیا، تو ظاہر ہے کہ پھر ہی اسے قدر ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے دل میں اللہ کی ہیبت بیٹھے گی اور وہ اس کے احکامات کو مانے گا۔ جب اس نے پڑھنے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے عمل کر سکے گا؟ ثم، پھر، تولیتم، تم نے منہ موڑ لیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، چونکہ جب تم نے ماننا تھا اس وقت وہ ایک خوف کی کیفیت تھی، تو تم نے فٹافٹ تسلیم کر لیا کہ ہاں جو کہا جائے گا ہم عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی وہ سختی والی، خوف والی کیفیت ختم کر دی، پہاڑ اپنی جگہ پر جامد ہو گیا، تو دوبارہ پھر بنی اسرائیل اپنی انہی حرکتوں میں آ گئے، استہزاء، انکار اور وعدہ خلافی اور بغاوت، نافرمانی، تحریف، تو وہ سارے کام پھر انہوں نے شروع کر دیے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، تو اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، کیا فضل کہ تم نے جب عہد شکنی کی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دیتا،
تو نتیجہ دنیا میں بھی بربادی اور ہلاکت، اور آخرت میں بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب جہنم کا ہمیشہ رہنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ اس نے توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا رہنے دیا، تمہیں فوری ہلاک نہیں کیا بلکہ مہلت دے دی کہ چلو تھوڑا سا وقت اور ان کو دے دو، تھوڑا سا وقت اور دے دو، شاید یہ اصلاح کر لیں۔ تو اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا مہلت دینے والا، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہو جاتے تم سب خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو اس سے بڑا خسارہ اور کیا تھا کہ دنیا میں تمہاری موت عذاب کے ساتھ ہوتی، اور جب آخرت میں آنکھ کھلتی تو پھر وہی عذاب کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا اور تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل یہ فرمایا کہ تمہیں موقع دے دیا، مہلت دے دی کہ توبہ کرو اور دوبارہ واپس اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بلا شبہ جان لیا تم نے ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، اللہ کے حکم کو پس پشت پھینک دیا تھا، بالکل صراحت کے ساتھ وہ بغاوت پر اتر آئے اور تحریف کی اللہ کے حکم میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو کہا ہم نے ان سے، کونوا ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل و رسوا۔ جو اللہ تعالیٰ انسان کو دو قدموں پر چلا سکتا ہے، اس کو پورے قد کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی بھی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا کہ جب تم نے رہنا ہی ذلیل ہے، اللہ کے حکم کی تم نے پرواہ کوئی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور تم نے اس میں سے حیلہ سازی کر کے تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بندر بنا دیا۔ یہ جو آج ہمیں بندر نظر آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں انہی کی اولاد میں سے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم مسخ کر دی جاتی ہے اس کی نسل آگے نہیں چلتی۔ تو وہ جو نافرمانی کرنے والے تھے، جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، بس وہی وہیں جب مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے تو سلسلہ ان کا ختم ہو گیا، آگے ان کا توالد کا سلسلہ نہیں ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا، تو بنا دیا ہم نے اس کو، یعنی یہ جو بندر بنا دیا ہم نے تمہیں، اس سزا کو ہم نے بنا دیا، نَكَالًا عبرت، لما ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا جو اس کے سامنے تھے، یعنی جو اس دور میں لوگ موجود تھے جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی تھیں، ان کے لیے آئندہ کے دور کے لیے یہ چیز عبرت بن گئی۔ وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے ہیں ان کے لیے بھی عبرت بن گئی کہ اللہ تعالیٰ جب غصے میں آ جائے تو کچھ بھی سزا دے سکتا ہے۔ وموعظۃ للمتقین، اور بہت بڑی نصیحت بنا دی ہم نے یہ ڈرنے والوں کے لیے، وہ بھی ان کے لیے جو باقی قوموں کے ہیں ان کے لیے نصیحت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔